بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈالر جو ہے وہ حلال ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ جو ہے اب اس کو نشانے پر لے لیا گیا ہے ایک حکومتی اتحاد کی جانب سے۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3-4 بڑے اہم کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، جن میں ایک کیس جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ہے، اور اس کی منڈے کو ہیرنگ ہے باضابطہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کیس جو ہے وہ جو نیب قوانین میں ترامیم ہوئی ہیں بلکہ اس کے حوالے سے ہے۔ ایک کیس جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کے حق کے حوالے سے ہے۔ اب یہ تینوں بڑے اہم کیسز ہیں، اور یہ چونکہ تینوں کیسز کورٹس میں زیر سماعت ہیں، اور فیصلہ کیا ہوگا اس پر تو ہمیں بہرحال میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے مجھے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے، اور وہ یہ کہ قانون یا آئین وہ بنیادی طور پر لوگوں کے حقوق کا گارنٹر ہوتا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس ملک میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، ویسے پہلے عدالتوں کا بھی وہ آ چکا ہے، قوانین بھی موجود ہیں، آئین میں بھی موجود ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ کا پہلے بھی اس حوالے سے ایک ورڈکٹ آ چکا ہے کہ 90 ڈیز کا جو ہے وہ آئین کے ذریعے سارے آئین کے مطابق جو ہے وہ سارے ادارے پابند ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر یہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا ہے تو پھر پی ڈی ایم اس کے لیے سیاسی طور پر جو ہے وہ بہرحال بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کو آگے کیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی اور ان کے ووٹ کا جو حق ہے وہ بھی بڑا ایک اہم کیس ہے کہ پاکستان سے باہر اس وقت تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ 2017 میں یہ جو فگر تھا ایک رپورٹ کے مطابق وہ تھا 88 لاکھ کا، لیکن اب چونکہ اس بات کو بھی 5-6 سال گزر چکے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں وہ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، اور ان کے ووٹ کا جو حق ہے اس کے پہ بھی فیصلہ متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو نیب میں ترامیم ہوئی ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت کا اور اس کا جو اس کے جتنے بھی اس میں شامل لوگ تھے، ظاہر ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں۔ تو اب پھر بہتر یہی ہے سمجھا اس پی ڈی ایم نے کہ ہمیں عدلیہ کو جو وہ انڈر پریشر لانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو بد قسمتی سے اس ملک کے وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے ایک پہلے بھی اس قسم کی گفتگو کی تھی کہ جی ہم ججز کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے، اور اب بھی جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کو جو ہے وہ واضح الفاظ میں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو بالکل حد ہی کراس کی ہے، اور انہوں نے تو نام لیا ہے جس میں کچھ سابقہ ججز صاحبان تھے سپریم کورٹ کے، جن میں آصف سعید کھوسہ صاحب، ثاقب نثار صاحب اور جسٹس عظمت سعید صاحب، ان کے حوالے سے، اور وہ پاناما کیس میں چونکہ ان کے والد نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور پھر وہ سارا سلسلہ جو ہے ظاہر ان کو بھولا نہیں ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ان پہ تنقید کی اور ان کو بدعنوان اور راشی ججز اس حوالے سے بھی گفتگو کی، اور پھر موجودہ جو سپریم کورٹ کی ججز صاحبان ہیں ان میں انہوں نے 2 ججز کا نام لیا، ایک اعجاز الحسن صاحب کا اور ایک مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ان پہ تنقید کی، اور پھر ایک تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں عمران دار نہیں ایماندار جج چاہیے۔ اب جو فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق اور ان کی منشا کے مطابق کر دے تو وہ تو ہو گیا ایماندار، اور جو فیصلہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ آئے وہ پھر ججز جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر وہ بدعنوان بھی ہیں ان کے نزدیک، اور پھر سارے الزامات جو ہیں ان پہ درست ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا بیانی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان 3 کیسز میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر میرٹ پر ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں آئین کہتا ہے وہ بھی ہونے چاہیے، اور پھر نیب ترامیم، اب ان نیب ترامیم سے اس حکومتی ٹولے کو جو فائدہ ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، سب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، بلکہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ لاہور میں اس وقت جو نیب کورٹس ہیں ان میں ججز کی تعداد 7 ہے، اور ٹوٹل پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ 20 ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ نیب جو ہے اور نیب کورٹس جو ہیں ان کا
کام کس حد تک متاثر ہوا ہے، بلکہ ختم ہی ہو گیا ایک قسم کا۔ تو اب ایک پھر اور بھی پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ جس کو ہم پی ڈی ایم بھی کہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ عدالت میں استدعا کی گئی ہے کہ جی یہ 2 ججز صاحبان جو ہیں جن میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں اور اعجاز الحسن صاحب ہیں، ان کو بینچ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور یہ درخواست کی ہے مسلم لیگ نواز نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جمعیت علماء اسلام نے۔ تو اس درخواست پہ اب سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میرا ایک مشورہ یہ ہے ان تینوں جماعتوں کو کہ آپ پھر کوئی ایسی قانون سازی کر لیں کہ بینچ جو ہے وہ بھی آپ کی مرضی کا ہو، ججز بھی آپ کی مرضی کے ہوں، اور اس کی سماعت کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس قانون کے تحت سماعت ہوگی، اس پر بھی بہتر ہے کہ آپ کوئی قانون بنا لیں۔ تو یعنی اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کی حکمران جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ ججز جو ہیں یہ بینچ میں ہونے چاہیے اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب یہ کیسا دوہرا معیار ہے، اور پوری دنیا میں مطلب ایسا نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ لیکن یہ اس قسم کے موزیکا خیز اور مطلب ہے اس مطالبے جو ہیں اس ٹائپ کے، وہ ایک پورے عدالتی نظام پر ایک قسم کی سوالیہ نشان بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس ملک کی، اس کی سنجیدگی کا اور اس کی قابلیت کا بھی اندازہ جو ہے وہ لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ جی جب اس قسم کی گفتگو ہوگی کہ جی فلاں ججز ہوں فلاں ججز نہ ہوں، بینچ ہماری مرضی کا ہو، تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ کیسز جو عدالت میں زیر سماعت ہیں، اگر ان کے فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں تو شاید ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اور عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے فاضل ججز صاحبان کی جو کردار کشی ہے اس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، کھلے الفاظ میں ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس پہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں۔ بہرحال یہ تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوٹسز جو ہیں وہ بہرحال ان کو ضرور جاری ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب بات کرتے ہیں کہ جی ڈالر کیسے حلال ہے۔ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس رپورٹ میں نے مختلف یورپ میں اور امریکہ اور کینیڈا میں اور دیگر ممالک جو ہیں دنیا کے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کتنے ہیں، تو ایک 2017 کی رپورٹ کے مطابق 88 لاکھ اور 40,732 لوگ جو تھے وہ اوورسیز تھے، یعنی پاکستان سے باہر جو لوگ قیام پذیر تھے روزگار کے یا بزنس کے یا جاب کے سلسلے میں، جو بھی ان کی تعداد تھی، یعنی وہ ایک اپروکسیمیٹلی جو آفیشیل فگر آیا وہ 88,40,732 یعنی 8.8 ملین۔ اب یہ رپورٹ جو تھی یہ 2017 کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اچھا، برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 11,12,282، اسی طرح اسکاٹ لینڈ، ویلز، آئرلینڈ۔ امریکہ میں جو فگر آیا تھا وہ یہ تھا کہ 6,29,446 پاکستانی ہیں، کینیڈا میں بھی تقریباً 3 لاکھ سے اوپر ہیں، اسی طرح فرانس میں 1,20,000، متحدہ عرب امارات میں بھی یہ تعداد 1.5 ملین ہے، سعودی عرب میں بھی ایک خاصی تعداد ہے، اسی طرح افریقہ کے ممالک ہیں، سینٹرل ایشیا ہے اور دیگر ممالک ہیں جن میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اور وہ پاکستانی جب باہر سے اپنی رقوم بھیجتے ہیں بینک چینل کے ذریعے یا دیگر دوسرے ذرائع بھی ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے، تو اس کا بھی میں ایک چارٹ دیکھ رہا تھا۔ 2003 میں جو پاکستانیوں نے باہر سے ڈالر کی شکل میں رقوم بھیجی تھی وہ تھی 4.23 بلین، 2004 میں تھی 3.87، 2006 میں 4.6، 2013 میں 13.90، یعنی تقریباً 14 ارب ڈالر پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں نے وہ پاکستان میں بھیجے تھے۔ اسی طرح 2020 کا جو فگر ہے وہ 23.1 یعنی 23.1 ارب ڈالر۔ اب یہ سالانہ وہ جن کو ریمیٹنسز بھی کہتے ہیں یا زر مبادلہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ رقوم ہے جو پاکستانیوں نے باہر سے بھیجی ہیں، اور ان باہر سے آنے والے ڈالر سے بہرحال اس ملک کی اکانومی کو بڑا فائدہ ملتا ہے، اور وہ پریشر جو ڈالر کا عام طور پر روپے پر رہتا ہے وہ بھی اس سے بڑی حد تک کم ہوتا ہے۔ 2021 کے جو فگر ہے وہ ہے 29.4 ارب ڈالر، یعنی پاکستان میں بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانیوں نے 29.4 ارب ڈالر بھیجے ہیں۔ یہ ایک اچھی خاصی رقم ہے
جس سے پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت سہارا ملتا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اپنے شہر والوں سے دور ہیں، باہر مزدوری کر رہے ہیں اور بزنسز کر رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، بہرحال وہ اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں اور اس ملک میں وہ اپنی کمائی جو ہے وہ بھی بھجوا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کے نزدیک ان کے ڈالر بھی حلال ہیں، آپ کے نزدیک ان کے پاؤنڈز بھی حلال ہیں، آپ کے نزدیک ان کے درہم اور دینار بھی حلال ہیں، آپ کے نزدیک ان کے ریال بھی حلال ہیں، لیکن ان کا ووٹ حرام ہے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلکہ یہ باتیں کی بھی ہیں بہت سارے لوگوں نے کہ اگر بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو پاکستان میں 35 سے 40 حلقوں کا رزلٹ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا۔ اب لفظ استعمال کرتے ہیں متاثر، اب وہ متاثر یہ ہے کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ اس میں جی ٹی روڈ کے حلقوں کی ہے۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اپر پنجاب جو ہمارا خصوصاً یہ راولپنڈی ڈویژن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آزاد کشمیر کے ساتھ ایریا لگتا ہے، جیلم اور یہ دینا اور یہ سارا علاقہ، منڈی بہودین، حافظ آباد، لاہور، شیخ پورہ، یہاں کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ اب اگر یہ ان تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ بھی کاسٹ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے کیا اور ان کے بارے میں جو کچھ سوچا اور جو کچھ کہا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ووٹ جو ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ ان کو نہیں ملنے والی۔ وہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لے گی اس میں سے ان ووٹ کا، تو اس لیے وہ کسی صورت بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے۔ بہرحال ووٹ کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے، خواہ وہ اس ملک میں ہے خواہ اس ملک سے باہر ہے۔ وہ پاکستان کے انتخابی نتائج پر وہ ووٹس کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال کوئی شخص جو ملک سے باہر ہے اس کو ووٹ کا حق جو ہے وہ آپ نہ دیں تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے۔ اب برطانیہ جو ہے جس کو مدر آف ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے، وہاں ڈول نیشنل جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہیں، الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، یعنی بلکہ ایک میرے سامنے ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک ایسے شخص نے بھی وہاں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا جس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی نہیں تھی ابھی۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ شخصی آزادی اور کسی شخص کو جو بنیادی جمہوری حقوق حاصل ہیں ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں پوزیشن یہ ہے کہ وہ شخص جو پاکستان میں پیدا ہوا، جس کا ڈومیسائل یہیں کا بنا ہوا ہے، جس کا پاسپورٹ یہاں کا ہے، جس کی پراپرٹی یہاں ہے، جس کی فیملی یہاں ہے، وہ یہاں ڈالر بھیج سکتا ہے، پاؤنڈ بھیج سکتا ہے، لیکن اس کا ووٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس پہ ایک سنجیدہ بحث بھی ہونی چاہیے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں، اور ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر ہے اور پاکستان کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ان کو ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے آئندہ سماعت میں کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔